Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about ایران لون. یہ میں کس لون کی بات کر رہی ہوں؟ میں بات کر رہی ہوں شام پر ایرانی قرض کتنا ہے، اور اب جب کہ بشار الاسد کی حکومت جا چکی ہے اب یہ قرض کون واپس کرے گا. آج کی ویڈیو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی. سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا ہسٹری میں بات کریں گے کہ کیسے ایران کے تعلقات بلڈ ہوتے ہیں. دین اس کے بعد ہم بات کریں گے پریزنٹ کی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری سے. بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں 1979 میں جب انقلاب آیا تو اس انقلاب میں نہ صرف ایران کے مغربی ممالک بلکہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ اپوزیشنز تھے، وہ اٹھنا شروع ہو گئے ایران کے خلاف. ٹھیک ہے، اور 1 سال کے اندر 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ جنگ جاری رہی 1988 تک. اس کا تو آپ کو آلریڈی پتہ ہی ہے. یہ وہ وقت تھا جب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بہت تیزی سے خراب ہو رہے تھے، اور اس وقت تہران میں نے کیوں یہاں پر یوز کیا، کیونکہ اف یو آر ناٹ یوزنگ دی ورڈ ایران تو آپ اس کے کیپٹل تہران کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تہران نے شام، یمن، فلسطین اور عراق میں کچھ ایسے گروپس تھے جس کو مسلح گروپس کہتے ہیں. مسلح گروپس مطلب ان کے پاس ہتھیار تھے. ایران نے ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا شروع کر دی، مطلب ان کی حمایت کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، جب ایران نے ان ملکوں میں، شام میں، فلسطین میں، عراق میں اس طرح کے گروپس کو سپورٹ دی ہے نا، تو وہ ظاہری بات ہے ان کو سپورٹ ملے گی تو وہ آٹومیٹیکلی کس کے سپورٹ بنیں گے؟ بہت بڑی طاقت وہ بنیں گے کس کی؟ ایران کی. ٹھیک ہے، اور یہی کچھ ہوا. لیکن اگر میں 2024 کی بات کروں ابھی کی، تو ابھی یہ جو اتنی بڑی سپورٹ تھی، اتنی مضبوط سپورٹ ایران کو ملی ہوئی تھی، اب یہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیسے؟ میں آج کی ویڈیو میں سارا کلیئر کروں گی، لیکن سب سے بڑا اس کا ثبوت تو یہی ہے کہ شام میں جو بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس کی معزولی سب سے بڑا ایک ثبوت آپ کے سامنے، اور اس سے نو ڈاؤٹ ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم لوگ ذرا بات کرتے ہیں کہ ایران نے کتنا قرض دیا تھا. پہلے میں ذرا اس بات کی طرف آتی ہوں. ہسٹری میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پرابلمز سٹارٹ ہوتی ہیں ایران کے ساتھ، اور اس نے کس طرح کن سٹیٹس میں گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور کس طرح ان کو اپنی سپورٹ مطلب کہ اپنی طاقت بنایا. تو بہت سے ایسے ایرانی ہیں اب جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اتنی انویسٹمنٹ جو ایران نے کی ہے کہاں گئی ہے وہ ساری. تو 7 دسمبر کو ایک سٹیٹمنٹ ایران سے ہی، مطلب کہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے جن کا نام ہے بہرام پارسائی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایران نے بشار الاسد کو $30 ارب رقم قرض ادا کی تھی. ٹھیک ہے، قرض کے طور پر دی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو رقم دی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہو. انہوں نے تو ایک مطلب کہ اندازہ ہی لگایا نا کہ $30 ارب رقم جو تھی وہ دی تھی. ٹھیک ہے، لیکن شام میں کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی 2011 سے لے کے اب تک 2024 تک بشار الاسد کی حکومت جو ہے ان کو بچانے کے لیے تقریباً $50 ارب خرچ کیے تھے ایران نے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے بنیامن نیتن یاہو، اس نے بھی لاسٹ تھرسڈے کو ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ بھئی تقریباً $30 ارب ایران نے خرچ کیے ہیں بشار الاسد کو بچانے کے لیے. اس کی سٹیٹمنٹ کیا تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ایز سچ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی سٹیٹمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس ٹائم بتانا یہ ضروری ہے کیونکہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اسرائیل کا پریزیڈنٹ کیا کہتا ہے کہ بھئی میں جانتا ہوں کہ ایرانی عوام اس ٹائم کیا محسوس کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تم شرارت کر رہے ہو تو تمہیں آئیڈیا ہوگا کہ ایران اس ٹائم کیا فیل کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی $30 ارب جو سے وہ ایران نے خرچ کیے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ایسا خرچ تھا کہ مطلب اس بندے کو انہوں نے بچانے کے لیے $30 ارب لگا دیے جو صرف 11 دن کی جنگ میں برباد ہو کے وہاں سے نکل گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس نے کہا وزیر اعظم نے، اسرائیل نے، اس نے کہا کہ بھئی نہ کہ صرف ایران سیریا میں بلکہ غزہ میں حماس کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے مطلب اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق یہ کہنا ہے کہ بھئی حماس جو ہے وہ اب معذور ہو چکا ہے. ٹھیک،
کیا ان کو کیا یا پہ ہم بھی کوشچن اٹھا سکتے ہیں کہ کیا اسرائیلی مزدور نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پیچھے سے امریکہ کی سپورٹ ہٹا دی جائے تو آپ کیا رہو گے پھر؟ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ بھائی حکومت جو سی ہے ایران کی، اس نے لبنان میں حزب اللہ کو بچانے کے لیے بھی تقریباً $20 ارب خرچ کیے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے کہنے کے مطابق چند ہفتوں میں حزب اللہ تباہ ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈر کے دم دبا کے آپ کے فوجی وہاں سے بھاگے تھے، حزب اللہ تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اسٹل ابھی تک، اور آپ مجبور ہوئے تھے ان سے سیز فائر کرنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بھی مشورہ بھی دیا تھا کہ حکومت کو چاہیے ایران کی کہ بجائے کہ وہ ادھر ادھر اپنے پیسے ضائع کریں، انسٹیڈ آف دس کہ وہ ایران میں اپنی سڑکیں، اسکول اور دیگر ترقیاتی جو انفراسٹرکچرز وغیرہ ہیں ان پر خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ مشورہ تو اس نے اچھا دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سی باتیں اس کی جھوٹ ہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا آئیڈیا آپ کو یہاں تک ہو گیا کہ کتنا قرض اس نے دیا ہے۔ اچھا، اب یہ پیسہ جون سے یہ کس طرح واپس آئے گا؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتی ہوں، پھر میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ایران تیل کے 70 سے 80 ہزار بیرل مطلب جو آئل ہے وہ مطلب کہ شام میں دیتا رہا ہے، یہ بھی آپ کو یاد رہے۔ اگر فرض کریں کہ ہم 70-80 ہزار بیرل ٹینکس جو سے کنسیڈر نہیں کرتے، اگر ہم لوگ 60 ہزار بیرل بھی امیجن کر لیتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مطلب کہ ایکسپورٹ کرتا تھا اپنا آئل، تو ایک بیرل کی جو قیمت ہے وہ $50 لگا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینولی مطلب کہ سالانہ طور پر ایران $1 ارب کا تیل شام بھیج رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ شام کے جو گروپس ہیں ان کے مطابق اگر اندازہ لگائیں تو 2011 سے 2024 تک ایران نے تقریباً $14 کا صرف تیل شام بھیجا ہے، اور اس کے علاوہ ایران نے شام کو ہتھیار اور کاروباری اشیاء، گاڑیوں کے پرزے، دوائیاں وغیرہ وہ تو الگ سے فراہم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور کوشچن ہوتا ہے کہ مطلب آپ کب سے وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہو، تو کیا شام نے ان تمام اشیاء کو اپنے ملک میں لے کر آنے کے لیے جو ایران نے اس کو ایکسپورٹ کی ہیں، کیا $1 بھی نہیں دیا؟ دیکھیں ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ جو ریبل گروپ الجلانی کا جو گروپ حیات الشام گروپ جونس ہے جب انٹر ہوا ہے سیریا میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی شام میں ایرانی تیل جونس ہے وہ بھیجا جا رہا تھا، مطلب کہ راستے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو آئیڈیا ہوا تو فوراً سے اس نے یو ٹرن لیا اور یہ ایرانی جہاز 75 ہزار بیرل تیل شام کے لیے لے کر نکلا تھا، لیکن وہ واپس چلا گیا۔ نہ کہ صرف تیل، نہ کہ صرف ویپنز وغیرہ، بلکہ ایران نے شام میں ڈیفرنٹ انفراسٹرکچر اور انڈسٹری میں بھی کافی سرمایہ کاری کی تھی۔ کیا یہ قرض واپس ملے گا؟ نوٹ ایٹ آل۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ قرض آپ کو واپس ملے گا۔